السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودھری محمد مسعود صاحب کے ساتھ، جو کہ سی ای او ہیں ریس کورس سروس سینٹر کے، اور ساتھ کوآرڈینیٹر ٹو سہیوال پیٹرولیم سروس کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے کہ حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے، کیونکہ دہشت گردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے، جس کی وجہ سے ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اور دوسرا، ان سے ایک انٹرنیشنل ایشو جو اس وقت جو چل رہا ہے وہ اسرائیل کا، ہمارے بیت المقدس کو اسرائیل دارالحکومت بنانا چاہتا ہے، جو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہے، اور کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے آئیے ملاقات کرتے ہیں چودھری محمد مسعود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل خیریت ہے۔ سر، دہشت گردی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دہشت گردی بات کیا ہے کہ اس پاکستان کو لے بیٹھی دہشت گردی، اور یقین جانیں کہ یہ ملک اتنا شاندار ملک ہے، اور اس کے منٹگومری ہم جب 47 سے آئے ہیں پاکستان میں، اور مائیگریٹ کر کے ڈسٹرکٹ میرا فیروزپور ہے، تحصیل زیرہ، پنڈ میرا نورپور ہے، اور میں وہاں سے، میرا والد علی گڑھ یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا، اور علی گڑھ یونیورسٹی کے جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں وہ انہوں نے اپنا فیروزپور سے ہم مائیگریٹ کرتے تھے، اور مائیگریٹ کر کے اس زمانے میں 47 میں میرا والد اپنا علی گڑھ یونیورسٹی کا بی اے پاس تھا، اور انہوں نے اپنا تحصیلدار لدھیانے کا تھا، میرا والد نورپور کا تھا، اور انہوں نے تحصیل زیرہ کے ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اور علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے جب اپنے ضلع میں آئے اور ضلع میں آ کر اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سنبھالا، اور ایجوکیشن میں ہم اسکول ہیڈ ماسٹر تھے ہائی اسکول کے، اور جب پاکستان بنا تو ہم زیرے سے زیرے سے تحصیل اپنا گئے نورپور ڈی سی، اور فیروزپور انگریز تھا، انگریز نے وہاں زیرے کے مسلمانوں نے انہوں نے اکٹھے کیے، وہ تحصیلدار کو وہاں لدھیانے بھیج دیا، میرے والد کو مسیطہ ایک جگہ تھی وہاں پہ انہوں نے اسکول ہیڈ ماسٹر لگا دیا، کہنے لگے کہ پاکستان بننے والا ہے، اور پاکستان جب بنے گا اور آپ جہاں بھی مرضی پہ چلے جائیں، اور اس وقت آپ کو نورپور بھیج رہے ہیں، اور نورپور کے بعد مسیطہ ایک جگہ مڈل اسکول ہے وہاں پہ ہیڈ ماسٹر لگا دیا۔ انگریز کی حکومت تھی، اور اس وقت قائد اعظم نے پاکستان بنانا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بن جائے گا تو آپ جہاں مرضی چلے جائیں، اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ نورپور چلے گئے، اور جا کے مسیطہ اسکول مڈل اسکول سے چارج سنبھالا، اور چارج سنبھالنے کے بعد ہم نے پاکستان کو مائیگریٹ کیا جلندھر لائن سے، وہ تحصیلدار کو لدھیانے بھیج دیا، میرے والد کو نورپور بھیج دیا، اور نورپور کے بعد ہم نے جب یہ پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد ہم پاکستان سے مائیگریٹ کیا جلندھر لائن سے، جلندھر لائن سے ہم گئے جو کہ وہاں ریلوے اسٹیشن تھا، ریلوے اسٹیشن سے ہم نے اپنا پاکستان کو آنا تھا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ جب کراس کیا تو لاکھوں لاشیں مسلمانوں کی وہاں ہندوستان میں ہیڈ گنڈا سنگھ پہ پڑی ہوئی تھی۔ ادھر سے جب پاکستان کی اپنا ملٹری آئی، ایک پلیٹ فارم پہ ہم اترے، اور اترنے کے بعد ہم نے وہاں پہ جو دیکھا، اور 6-7 پلیٹ فارم سے لاکھوں مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور پلیٹ فارم پہ 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں تھی۔ فوج کی جب ٹرین آئی، ٹرین کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ سارے پاکستانی جو مسلمان ہیں وہ سب اپنے ٹرین میں بیٹھ جائیں، اور سب ان کو ہیڈ گنڈا سنگھ سے وہ ہم فوج کی ٹرین ہمیں لے کے آئی،
پاکستان میں جب ہم نے پاکستان آ کر دیکھا اور قصور سے ہم اپنا منڈی ہیرا سے قصور سے جب ہم آئے تو ہم نے پاکستان کی زمین سرزمین کو سجدہ کیا اور پاکستان میں ہم خیر خیریت سے آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اب وہ ٹرین چلی، پھر لاہور لے آئی۔ لاہور کے بعد میرے بڑے بھائی چودھری محمد صادق تھے اور ان کے پاس ہم سیکرٹری میں جاب کرتے تھے۔ وہ انگریز کا وقت تھا، جب پاکستان بن گیا تو ہم وہاں لاہور میں ہم ان کے پاس پہنچے۔ تو ان کے پاس پہنچنے کے بعد ہم 1947 میں ہم نے منٹگومری ڈسٹرکٹ کو اب میرے والد نے تو یہاں پہ ملک فضل شاہ نگریال تھا، ان کو حاضری دی۔ یہاں پہ مڈل اسکول تھا، اس میں میرے والد اسکول ٹیچر بھرتی ہوئے، اور اسکول ٹیچر کے بعد انہوں نے جب ہم نے اپنی دکان کھولی، دکان ہم نے کارٹیک کمپنی کے ہم ڈیلر بنے۔ کارٹیک کے بعد اسلحہ کی دکان کھولی اور میرے نام پہ مسعود بردرز کے نام کے حساب سے ہم کام کرتے رہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب قائد اعظم پاکستان میں آئے اور پاکستان سے انہوں نے اپنی سیٹ سنبھالی کراچی میں، یہاں سے ہمیں منٹگوئی چھوڑ کے گئے۔ اور اس کے بعد ہم سارا قصہ کاروائی اس میں ہم نے اپنا کراچی جب چلے گئے تو ہم نے منٹگومری ڈسٹرکٹ میں ہم 99 سے ہائی مڈل اسکول ٹیچر میرے والد لگے۔ ٹیچر کے بعد ہم نے اپنی سیٹ سنبھالی، یہاں پہ تلیانے محلے میں ہمیں مکان الاٹ ہوا ہندوؤں کا۔ اور پاکستان میں جب آگ تو اس میں آرام سے پاکستان بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، لاکھوں قربانیوں حاصل کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان جو ملک نہیں بن سکتا، اور قائد اعظم نے اپنے بنایا تھا، اور اس کے بعد جب کراچی میں وفات کر گئے تو اس کے بعد ہم نے کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جس نے انہوں نے اپنے ملک کو سنوارا ہو، یا 47 سے لے کے 47 سے لے کے آج تک ہم اس منٹگومری شہر میں ہم موجود ہیں، اور ہم نے بہت سی قربانیاں دے کے پاکستان بنایا تھا، اور پاکستان کے ہم بیٹھے بنا رہے ہیں یا کارروائی کر رہے ہیں۔ اور یقین جانے کہ اس ملک جیسا ملک نہیں ہے، اور پاکستان کا ملک بہترین ملک ہے اور شاندار علاقہ ہے، اور پاکستان یقین جانے کہ ایسا خطہ کوئی پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اور میرے بچے 4 ہیں، چارے امریکہ میں سیٹل ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ پڑھ لکھ کے، میرے والد علی گڑھ یونیورسٹی میں گریجویٹ تھا اور وہاں سے گریجویشن حاصل کی، اور علی گڑھ یونیورسٹی کے بعد ہم نے یہاں پہ فوج سنبھالی 18 سے قصہ کر رہی ہے۔ اور اس ملک میں ایسا ملک نہیں ہے جیسے پاکستان کو بنا کے۔ چودھری صاحب، اس وقت جو انٹرنیشنل ایشو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اسرائیل جو چاہتا ہے کہ کسی طرح ہمارے بیت المقدس کو حکومت بنا لے؟ بیت المقدس کو حکومت نہیں بنا سکتا، کہ یہ مسلمان ملک ہے، مسلمان کے جو بنائے ہیں مسلمان اب اس ملک میں آ گئے ہیں، اور سارے مسلمان سعودی عرب کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اور اپنا پاکستان، اور یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور مسلمانوں کے علاقے میں کوئی آدمی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ یہ پیٹرولیم ایسوسیشن کے کتنے عرصے سے خدمت کر رہے ہیں؟ میں 1947 میں کارٹیک کا ڈیلر بنا، اور 1947 کے بعد وہ اب ٹوٹل کمپنی کو سیل کر کے چلے گئے کارٹیکس والے، اور 47 سے لے کے آج تک میں کارٹیکس کا ڈیلر رہا ہوں، اور پھر اب ٹوٹل کمپنی میں آ گیا ہوں۔ اب انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا اللہ۔ آپ کتنا عرصہ یہاں پیٹرولیم ایسوسیشن کے صدر رہے، اور اب تک یہ میں اس وقت یہ اپنے پاکستان کا اپنا کافی عرصے سے ڈیل کر رہا ہوں، پیٹرول شروع سے لے کے آج تک، تو اس میں ہم پاکستان میں بنے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، اور اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں پیٹرولیم۔ اور کسی سیاسی جماعت کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ میں سچی بات ہے کہ اپنی
اس ملک میں رہ کے کسی جماعت کو کیا کہ اس ملک میں کھانے والے سارے لوگ آئے ہیں اور اس کو اب عمران خان ہی بنائے گا، اس کو بچائے گا اور اللہ مہربانی کرے گا، اللہ کے سوا اور کوئی قصہ کوئی نہیں۔ خان صاحب نے لوگوں میں بہت ساری اویئرنیس دی ہے، کرپشن کو اجاگر کیا ہے کہ کرپشن ایسے لوگ جو حکمران ہیں وہ کر رہے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس دی ہے کہ آپ ان سے بچیں، ہمارا پیسہ جو ہے ملک سے باہر جا رہا ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور باہر ٹرانسفر ہو چکا ہے، جو محل بنا کے لوگ بیٹھے ہیں۔ بالکل صحیح چیز ہے کہ وہ عمران خان ایک انسان پاکستان قائد اعظم کے بعد صرف عمران خان اس میدان میں آیا اور عمران خان نے دنیا کو اجاگر کیا، بتایا ان کو کہ وہ آپ لوگ جو صحیح اس ملک میں جو رشوت خاری کی ہے، جو کچھ انہوں نے کمایا گوایا، جو کچھ بھی ہے، تو پاکستان بہترین ملک ہے اور ایسا ملک نہیں بن سکتا اور شاندار ملک ہے۔ اللہ دیکھیے نا، اگر نون لیگ کے سینٹ میں حکومت آ جاتی تو سب اچھا ہوتا، اب سینٹ میں ان کی حکومت نہیں آئی تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اب دھاندلی ہو گئی، یہ فلاں ہو گیا۔ ووٹ تو الیکٹڈ ممبر نے دیے ہیں، وہ کس طرح دھاندلی ہوگی؟ بہرحال یہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، بہرحال وہ بالکل صحیح ووٹ ڈالے، کارروائی کی ہے، اور دھاندلی والا جو ہے نا، وہ جو کچھ بھی ہے انہوں نے اس ملک میں۔ تو سر لاسٹ پہ حکومت پاکستان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہو کسی بھی حوالے سے؟ اس حوالے سے جی، میں اس جیسا ملک نہیں ہے دنیا میں جی، اور ایک پاکستان ایک واحد ملک ہے جسے انسان اپنے آپ کو بناتا ہے، اپنے آپ کو رکھتا ہے، اور قائد اعظم کے بعد عمران خان ایک انسان لیڈر ہے جو میدان میں آیا اور میدان میں قائد اعظم کے بعد پاکستان کو بچائے گا، بچائے گا، نیا پاکستان بنائے نیا پاکستان بنائے گا۔ بہت شکریہ جی صاحب۔ بہت ناظرین، یہ تھے چودھری محمد مسعود صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 47 سے لے کر اب تک قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جو کہ پاکستان کے لیے کام کر سکے۔ اب ان کی جو ساری توجہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ خان صاحب آئیں اور ملک کو بچائیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ خان صاحب آئیں گے، ملک کو بچائیں گے، پاکستان ترقی کی طرف چلے گا۔ کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید، BBC اردو۔